بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل پر آج کل بات چیت چل رہی ہے اور یہ بیانات در حقیقت سورہ بقرہ پہلے پارے کی 43 نمبر آیت کریمہ کے متعلق ہیں اور اسی کے ضمن میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور نماز میں سب سے پہلی قابل اعتناء اور ضروری چیز وقت کی پابندی ہے، اور نماز وقت کی پابندی کے بغیر نہیں ہوتی، اور اس سلسلے میں کل گزشتہ نشست میں فجر کی نماز کے وقت پر بات کی گئی، اور فجر کی نماز کے بعد دوسرا جو وقت ہے نماز کا وہ ظہر ہے، اور ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جبکہ سورج ڈھل جائے۔ ان دونوں اوقات کے درمیان نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اشراق کی نماز جو صبح فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب اور طلوع آفتاب کے بھی 15-20 منٹ کے بعد جب سورج بلند ہو جائے اس وقت نفل نماز اشراق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ قیام رکھے بیٹھا رہے اور اللہ کو یاد کرتا رہے اور پھر وہ اشراق کی نماز پڑھ لے تو اس کے لیے ایک عمرے کا ثواب ہے۔ اور بھی متعدد روایات میں ثواب کی چیز آئی ہے، اور فقہا کہتے ہیں کہ اشراق کی نماز یہ ضروری نہیں ہے اس آدمی کے لیے، مرد اور عورت کے لیے، کہ وہ اپنے مصلے پر بیٹھے رہیں، بلکہ اصل چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اشراق تک اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو اس لیے کوئی آدمی بیٹھا ہی رہا اپنی جگہ پہ اللہ کو یاد کرتا رہا تو اس کے تو کیا کہنے، وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن کوئی آدمی اس دوران سیر کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، اس دوران کوئی اور دین کا کام کرتا ہے جس سے خدا کی یاد وابستہ ہے، اور پھر اشراق پڑھ لیتا ہے، تو یہ سیر کرنا، چلنا پھرنا اور چلتے پھرتے یا کوئی اور کام کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے رہنا، یہ سب چیزیں اس حدیث کے تحت داخل ہیں۔ یعنی یہ جو بیٹھنے کی بات حدیث شریف میں آئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی انسان واقعی جم کر بیٹھا ہی رہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کے علاوہ اس عرصے میں کوئی کام نہ کرے۔ اس کے بعد نفل نماز دوسری ہے چاشت کی، اور انشاءاللہ ان نمازوں پر بات آئے گی تفصیل سے۔ اور چاشت کی نماز جب سورج مزید بلند ہو جائے تو ادا کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور نفلی نماز ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی آدمی ترک کرتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ فقہا کا اختلاف اس پہ ہوا ہے کہ چاشت کی نماز کے بعد اور ظہر کی نماز سے پہلے کیا کوئی وقت ایسا مکروہ ہے جس میں نماز پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے؟
اور اگر کوئی اس وقت میں نوافل ادا کرتا ہے تو گویا وہ مکروہ وقت میں نوافل کی ادائیگی ہو رہی ہے. تو دونوں آراء اس میں ہیں. پرانے زمانے کے جو نماز کے نقشے چھپتے تھے اس میں آپ نے ایک کالم اگر دیکھا ہو، یا اب بھی دیہات میں بعض پرانی مساجد میں پرانے نقشے جو ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے واہوہ کبریٰ. اس واہوہ کبریٰ کی حقیقت کیا ہے اس کو تو چھوڑ دیجئے، اس کے البتہ جو احکامات ہیں وہ سن لیجئے. بعض فقہا کا خیال یہ ہے کہ واہوہ کبریٰ یہ واقعی ایسا وقت ہے جس میں نوافل کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ زوال سے بالکل پہلے یہ وقت ہوتا ہے. اور علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے حنفی فقہا کی آراء اس پر نقل کی ہیں، اور کوہستانی سے انہوں نے خوارزم کے ائمہ اور مفتیان کرام کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے کہ وہ اس وقت میں نماز سے منع کرتے تھے. اور ان کی مراد نصف النہار شرعی سے ہوتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا درمیانی وقت دیکھ لیا جائے. صبح صادق سے غروب آفتاب تک فرض کر لیجئے کہ 14 گھنٹے بنتے ہیں، تو 7 گھنٹے کے بعد وہ واہوہ کبریٰ قرار دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ واہوہ کبریٰ کا وقت جو ہے اس میں نماز نفل ادا نہیں کرنے چاہیے. اور آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ شامی کا اور کوہستانی کے حوالے سے ائمہ خوارزم کا یہ عقیدہ تھا، یہ مسلک تھا کہ وہ کہتے تھے کہ زوال آفتاب سے کوئی 45 منٹ پہلے 40 منٹ پہلے نماز چھوڑ دینی چاہیے. اور اس پہ بہت سے لوگوں نے فتویٰ دیا ہے. اب بھی بعض محتاط مفتی حضرات اس پہ فتویٰ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سورج کے زوال سے نصف النہار سے پہلے 45 منٹ کا وقفہ رکھنا چاہیے، اس میں کوئی نوافل نہیں پڑھنے چاہیے. اور یہ مسئلہ کام آتا ہے خاص طور پہ اس وقت جب کوئی آدمی حرمین شریفین میں جاتا ہے تو زوال سے پہلے کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے جو حنفی فقہا کے مسلک پر عمل کرتے ہیں، اور وہ بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی کہ زوال سے پہلے کوئی پون گھنٹے کے قریب 45 منٹ 40 منٹ کے قریب نماز پڑھنا منع ہے، نفل کی مکروہ ہے. یہ تو ایک رائے ہے. اور بعض خود حنفی فقیہ فقہا اور مفتی حضرات اب بھی اور پہلے بھی وہ اس واہوہ کبریٰ کے قائل نہیں تھے، اور وہ کہتے تھے کہ واہوہ کبریٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں نماز نفل کا پڑھنا ممنوع ہو. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ خوارزم کے ائمہ کی طرف اس فتوے کا جو انتساب کیا گیا ہے وہ فتویٰ کوہستانی نے نقل کیا ہے، اور خود کوہستانی قابل اعتماد آدمی نہیں ہے. تو اس لیے وہ واہوہ کبریٰ کا یا جسے نصف النہار شرعی کہتے ہیں اور ائمہ خوارزم کی طرف اس کا انتساب کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں
کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ عین زوال کے وقت کا اعتبار ہے، تو ان مفتی حضرات کے فتوے کے مطابق جو ظاہرہ کبریٰ کو نہیں مانتے، اشراق سے لے کر عین زوال سے پہلے تک یہ سارا وقت درمیان میں مباح ہے، کوئی آدمی نفل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اور ان کے فتوے کے مطابق حرمین شریفین میں یا کہیں بھی زوال سے پہلے اور اشراق کے بعد درمیان میں سارا وقت نفل نمازوں کے لیے، قضا نمازوں کے لیے، باقی سب چیزوں کے لیے درست ہے۔ اور دونوں میں اختیار ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی آدمی زوال سے 45 منٹ پہلے احتیاطاً نفل نماز نہ پڑھے تو اس کے لیے بھی دلائل ہیں، ائمہ نے اس پہ فتویٰ دیا ہے۔ اور کوئی اگر اس بات کو نہیں مانتا اور اشراق سے زوال آفتاب تک، سورج کے ڈھلنے تک سارے وقت میں نوافل پڑھتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بحث ایسی نہیں ہے کہ اس پہ لوگ آپس میں اختلاف کریں، لڑائی کریں، دونوں طرف اچھے اچھے بڑے قابل مفتی ہیں۔ اور یہ جو دوسرے حضرات ہیں بس یہ کہتے ہیں کہ زوال سے احتیاطاً 5 منٹ پہلے نماز کو ترک کر دے، چھوڑ دے، کیونکہ گھڑی کا بعض اوقات اعتبار نہیں ہوتا، آدمی غفلت کر لیتا ہے، 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اور نقشے میں کبھی کبھی 1-8 منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں زوال سے 5 منٹ پہلے بس چھوڑ دے، کیونکہ زوال کا اصل وقت تو خود بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے واہوہ کبریٰ کی تحقیق، نصف النہار شرعی جسے کہتے ہیں۔ اور خلاصہ اس سارے بحث اور فتوے کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی احتیاط کرتا ہے اور زوال سے 45 منٹ پہلے نفل نماز کو چھوڑ دیتا ہے کہ اس وقفے میں نفل نہیں پڑھنے چاہیے، تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس طرف بھی مفتی حضرات ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی اس بات کو نہیں مانتا اور اشراق سے لے کے زوال آفتاب تک سارا وقت نوافل کے لیے درست سمجھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اس طرف بھی مفتی حضرات ہیں جنہوں نے اس پہ بھی فتویٰ دیا ہے۔ بہرحال گنجائش دونوں طرف۔ اب اس کے بعد فرض نماز کا دوسرا وقت ظہر کا ہے، اور ظہر کی نماز کا حقیقی وقت وہ شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے۔ ابتدا ظہر کی اور جمعے کی اس وقت ہوتی ہے، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر، اور وہ وقت رہتا ہے اس وقت تک جب تک ہر چیز کا سایہ اصل سائے کے علاوہ دگنا ہو جائے۔ ظہر کا اور جمعے کا وقت شروع ہوتا ہے سورج کے ڈھلنے سے، اور یہ وقت اس کی انتہا کہاں ہے، کب تک رہتا ہے؟ یہ وقت رہتا ہے جب تک ہر چیز کا ایک تو اصل سایہ ہوتا ہے نا، اور اس اصل سائے کے علاوہ یہ سایہ جب دگنا ہو جائے اس چیز کا تو وہ وقت ہے۔ اور یہ صحیح قول ہے جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک ظہر کا وقت شروع تو یقیناً سب کے نزدیک ہوتا ہے جب زوال آفتاب ہو جائے، سورج ڈھل جائے، اور رہتا ہے اس وقت تک جب تک ہر چیز کا اصل سایہ نکال کے اس کا سایہ باقی ایک گنا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد کے ادوار میں بھی سائے کے ذریعے ہی وقت کی پہچان ہوتی تھی،
اور اگرچہ اور طریقے ریت گھڑی وغیرہ بہت سے طریقے پچھلے زمانوں میں رائج تھے، مگر فقہا نے سائے کو ایک پیمانہ رکھا ہے جانچنے کا، ماپنے کا، اور اس کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ظہر کی نماز کا آغاز اور جمعے کا کب ہوا اور اس کا اختتام کیا ہے۔ فی الحال صرف ظہر کی بات کرتے ہیں اور جمعہ کی نماز اس کے لیے الگ بات کریں گے۔ زوال اور اصل سائے کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ آپ سیکھ لیجئے، اور کئی مرتبہ یہ طریقہ کام دیتا ہے گھڑی خراب ہو جانے کی صورت میں، اور کبھی کبھی جو نقشے بنے ہوئے ہوتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے مثل اول اور مثل ثانی، ان چیزوں کو جانچنے میں، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ انسان کبھی سفر میں ہوتا ہے اور کئی مرتبہ وقت کا پتہ نہیں چلتا، تو کسی کی احتیاج نہ رہے، سائے کے حساب سے اپنی نمازیں سنت کے مطابق ادا کر لی جائیں۔ اور سایہ اصلی کسی چیز کا اور زوال کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سیدھی لکڑی بالکل ہموار زمین پر کھڑی کر دیں، زمین کا کچھ حصہ بالکل ہموار کر لیا جائے، کوئی اونچائی نشائی اس میں باقی نہ رہے، اور ایک لکڑی اس کے درمیان میں لگا دی جائے دائرے کے، یا سیدھی لکڑی ہموار زمین پہ گاڑ دیں، تو جب تک اس کا سایہ پڑتا ہے نا دھوپ کی وجہ سے، تو جب تک سایہ کم رہے گا اس وقت تک یہ سمجھنا چاہیے کہ سورج ابھی بلندی پر ہے، اور کچھ وقفے کے بعد نشان لگاتے رہیں کہ سایہ کم ہو رہا ہے، مثلا 5 منٹ بعد نشان لگا لیا، 10 منٹ بعد نشان لگا لیا، اور جب سایہ کم ہونے سے رک جائے اور بڑھنا بھی شروع نہ ہو، نہ کم ہو نہ زیادہ ہو، تو جب یہ کیفیت آ جائے تو یہ ٹھیک دوپہر کا وقت ہے، اسے کہتے ہیں نصف النہار، سورج کا سر پہ آ جانا، استوا کا ہو جانا، ٹھیک دوپہر کا ہو جانا، آدھا دن ہو جانا، یہ سب الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور حقیقت سب کی ایک ہے کہ سایہ عین اس وقت میں نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، بالکل رک جاتا ہے۔ تو جب سایہ نہ کم ہو نہ زیادہ ہو، اس وقت اس سائے کے سرے پر ایک نشان لگا دیجئے، اور وہ جو نشان آپ نے لگایا ہے وہاں سے لے کر یہ جو لکڑی گاڑی ہوئی تھی جس کا سایہ ہے اس کی جڑ تک یہ پیمائش کر لیجئے، اور یہ کہلاتا ہے سایہ اصلی، یعنی اصل سایہ کسی چیز کا، لکڑی کا، جو چیز آپ نے سلاخ وغیرہ گاڑی بھی ہے، یہ سایہ اصلی ہے۔ اب یہ اصل سایہ جب بڑھنا شروع ہو جائے، پہلے کم ہو رہا تھا نا، پھر آ کے رک گیا تھا، جب رکا تو آپ نے اس کی پیمائش کر لی، یہ سایہ اصلی آپ نے محفوظ کر لیا احتیاط سے۔ اب اس کے بعد سایہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور جو ہی سایہ بڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اب سورج ڈھل گیا، اور جب سایہ بڑھنے لگے تو بس یہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ آپ کو جلدی ہے، سفر میں جانا ہے، کوئی اور مہمانوں کا مسئلہ ہے، کئی ایک مسائل لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اب ظہر کی نماز کا اور جمعے کی نماز کا آغاز ہو گیا۔ جب سایہ بڑھنے لگا اس مقررہ سائے سے جو آپ کے پاس پیمانہ محفوظ ہے، تو اب یہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ اب سایہ یہ بڑھے گا، اور جب آپ دیکھیں کہ وہ جو پیمانہ آپ نے ناپا تھا اصل سائے کا، اس کے علاوہ
یہ جو لکڑی آپ نے جس کا سایہ حاصل کیا ہے، اس لکڑی کی لمبائی کے برابر سایہ ہو جائے، یعنی آپ سائے کی پیمائش کیجئے، آپ کے پاس اس وقت دو پیمائشیں جمع ہیں، ایک لکڑی کی پیمائش ہے اور ایک سائے کی پیمائش ہے، اصل سائے کی. تو جب اصل سائے کی پیمائش اور لکڑی کی پیمائش یہ دونوں حاصل ہو جائیں، یعنی سایہ اصلی کے علاوہ بڑھتا رہا، سایہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ لکڑی کی لمبائی کے برابر ہو گیا، تو یہ ایک مثل ہو گیا. اور جب لکڑی کی لمبائی سے یہ دو گنا ہو گیا تو دو مثل ہو گیا. یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ سایہ اصلی کے علاوہ لکڑی کا سایہ آپ پیمائش کرتے رہے، جب لکڑی اور اس کا سایہ اصل سایہ کے علاوہ برابر ہو گئے تو یہ ایک مثل ہو گیا، اور جب اس لکڑی کا سایہ دو گنا اس لکڑی سے ہو گیا جمع وہ سایہ جو آپ نے اصل میں ماپا تھا تو یہ دو مثل ہو گیا. مثلا لکڑی کی لمبائی 1 فٹ تھی اور ٹھیک زوال کے وقت اس کا سایہ 6 انچ باقی رہ گیا، تو یہ جو 6 انچ ہے یہ اصل سایہ ہے. اور جب سائے کی لمبائی 1 فٹ 6 انچ ہو جائے گی تو 1 فٹ کی لکڑی 1 فٹ کا ہی اس کا سایہ اور یہ 6 انچ مزید اصل سایہ ہو گیا، تو یہ ایک مثل ہو گیا. اور جب وہی لکڑی کا سایہ 2 فٹ اور 6 انچ ہو جائے گا تو یہ 2 مثل ہو گیا. اگر یہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں تو پھر سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظہر کا وقت 2 مثل تک رہتا ہے. یعنی جب تک فرض کیجئے اس لکڑی کو 1 فٹ کی ہے تو وہ 2 فٹ جمع وہ 6 انچ جو اصل سایہ آپ نے لیا تھا، جب تک یہ پوری پیمائش رہے گی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظہر کا وقت 2 مثل تک رہے گا. اور اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے برعکس امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ، یہ پانچوں ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے لکڑی گاڑی اور سایہ اس کا آپ نے پیمائش کیا، وہ 6 انچ نکلا اصل سایہ. پھر اس کے بعد آپ نے پیمائش کرتے رہے یہاں تک کہ 1 فٹ 6 انچ جب ہو گیا 1 مثل تک، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 1 مثل تک جب سایہ ہو جائے گا یہ ہے آپ کی ظہر کی نماز کا وقت. اور جب 1 فٹ 6 انچ سے مزید سایہ بڑھنے لگے تو ان کے نزدیک یہ عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. تو گویا ان 5 ائمہ کے نزدیک ظہر کا وقت کم ہے اور عصر سے مغرب تک کا وقت کافی طویل ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظہر کا وقت کافی طویل ہے اور عصر مغرب کے درمیانی فاصلہ کم ہے. اس لیے جو محتاط مفتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز 1 مثل کے اندر اندر پڑھ لینی چاہیے، اور 1 مثل کے بعد یعنی سایہ جب 1 فٹ 6 انچ تھا جسے ہم نے فرض کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھر جو آگے سایہ بڑھ رہا ہے اب 2 فٹ جو ہے، تو عصر کی نماز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اس دوسرے مثل میں ہوگی نہیں، اور امام ابو یوسف، محمد، شافعی، مالک، احمد رحمہ اللہ سب کے نزدیک ہو جائے گی. تو وہ کہتے ہیں اس لیے اختلاف سے بچو اور عصر کی نماز اس 2 مثل کے بعد پڑھی جائے تاکہ دونوں نمازیں یقینی طور پر اپنے اپنے وقت میں ادا ہو جائیں اور دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے. اور اگر کبھی غفلت سے ظہر کی نماز پہلے مثل میں نہیں پڑھی جا سکی تو دوسرے مثل میں بھی اگر کوئی پڑھے گا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق وہ نماز ادا کر کے پڑھے گا، وہ قضا نہیں ہوئی. امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک قضا ہو گئی ہوگی لیکن ان کے نزدیک قضا نہیں ہوئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیونکہ وہ 2 مثل کے قائل.
یہ چیز آپ جب حرمین شریفین گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں عصر کی نماز جلدی ہو جاتی ہے، اور وجہ یہی ہے کہ وہ اصل سایہ کسی چیز کا اس کے بعد ایک مثل سایہ اور ہو جائے تو وہ کہتے ہیں اب ایک مثل کے بعد عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، وہ جلدی اذان دے دیتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ بھی اسی بات کے قائل ہیں، اس لیے ہرگز وہاں عصر کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، جماعت سے پڑھنی چاہیے۔ وہ جس وقت پہ پڑھتے ہیں اس وقت کے مطابق، صرف امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کی وہ تقلید کرتے ہیں صرف انہی کا فتویٰ نہیں ہے، بہت سے حنفی فقہا کا بھی فتویٰ اس کے مطابق ہے۔ ہم ایک مرتبہ پھر اس سائے کی بات کی تشریح آپ سے عرض کرتے ہیں، اسے پھر غور سے سنیے۔ قاعدہ اور اصول کی بات جو اس کے لیے لکھی ہے وہ یہ کہ فقہا کہتے ہیں کہ تھوڑی سی محنت آدمی کرے اور جس دن فرصت مل جائے دوپہر کے وقت، دوپہر سے پہلے ایک بالشت دو بالشت کے برابر زمین بالکل اس کی سطح ہموار کر لی جائے، اور تھوڑی سی زمین کو ہموار کر کے اس پر شمال سے جنوب کی سائڈ پر، جنوب سے شمال کی سائڈ پہ ایک سیدھی لائن، خط مستقیم کھینچتے ہیں، سیدھا خط کھینچ دیجئے، سیدھی ایک لائن لگا دیجئے شمالن جنوبن، اور قطب نما کے ذریعے بھی معلوم ہو جائے گا کہ شمال کس طرف ہے، وہ زیادہ ایکوریٹ بتاتا ہے۔ تو تھوڑی سی زمین صاف کر کے اس پہ شمالن جنوبن ایک لائن لگا کے، اور اس کے بعد جو جنوبی نقطہ ہے نا، اینڈ جو ہے جنوب پہ، وہاں پہ ایک باریک اور سیدھی لکڑی لے لیجئے یا سیخ لے لیجئے یا لوہے کا تار لے لیجئے، اسے سیدھا کھڑا کر دیجئے، اور چونکہ دوپہر سے پہلے کا وقت ہے، سایہ جو پڑے گا اس لکڑی کا یا اس لوہے کا جو آپ نے گاڑا ہے عین خط پر نہیں ہوگا، آپ نے جنوبی نقطے پہ گاڑا ہے نا، تو وہ سایہ مغرب کی طرف ہوگا۔ پہلے آپ سمتیں اس کی مقرر کر لیں، اور کمپاس کے ذریعے بھی مقرر کی جا سکتی ہیں، اور وہ خط مغرب کی طرف مائل ہوگا، اور آہستہ 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 وہ جو لائن آپ نے کھینچی تھی شمالن جنوبن، اس لائن کی طرف وہ سایہ آئے گا۔ تو وہ سایہ آتے آتے بالکل ٹھیک اس لائن پہ آ جائے گا۔ اس وقت آپ دیکھیے گا کہ سایہ ہے کتنا، سائے کا جہاں اینڈ ہوتا ہے، جہاں اس کا آخری سرا ہے، اس پر ایک نشان لگا دیجئے، اور اس سائے کو کسی اور لکڑی وغیرہ سے، دھاگے سے، میٹر سے، کسی چیز سے اس کی پیمائش کر کے آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ یہ جو آپ نے محفوظ رکھا ہے نا، اس کو کہیں گے، اس کا نام ہے سایہ اصلی، اصل سایہ۔ اور جب وہ سایہ آ کر اس لائن پہ رک جائے گا، یہ ٹھیک دوپہر کا وقت ہے، اب سایہ پہلے کم تھا، ہوتے ہوتے اس لائن پر آ گیا تھا، اب سایہ بڑھنا شروع ہوگا، اور بڑھے گا کس طرف کو؟ اس کے بعد وہ سایہ مشرق کی طرف چلنے لگے گا، اور جو ہی وہ سایہ مشرق کی طرف ذرا سا سرکتا ہے، اپنی جگہ سے ہٹتا ہے، یہ ظہر کا وقت اور جمعے کا وقت شروع ہو گیا۔ یہ اول وقت ہے، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس لکڑی کو یا اس چیز کو جس کو وہ لکڑی یا جو سیخ آپ نے کھڑی کی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو سایہ اب بڑھ رہا ہے، وہ سایہ اور یہ لکڑی یا سیخ جس کا آپ نے سایہ حاصل کیا، یہ دونوں برابر ہو گئے یا نہیں؟ تو جب یہ لکڑی کا سایہ، یہ جو چیز آپ نے گاڑی تھی، اس کا سایہ پلس وہ اصل سایہ
برابر ہو جائے تو یہ ایک مثل ہو گیا، اور جب ایک مثل ہو گیا تو ظہر کی نماز کا وقت، جمعے کا وقت ختم ہو گیا، اور عصر کا اول وقت شروع ہوا امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ سارے فقہا اس کے قائل ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت بس ایک مثل تک رہتا ہے۔ تو ایک مثل کیا ہوا؟ وہ اس لکڑی یا سیخ کا سایہ جو آپ نے کھڑی کی تھی پلس اصلی سایہ، اور جب اس پیمانے کے برابر سایہ چھوڑ کر یہ جو سایہ دار لکڑی وغیرہ جو چیز آپ نے کھڑی کی تھی اس کا سایہ دگنا ہو جائے، تو اب جب دو گنا ہو گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، اب ان کے نزدیک عصر اب شروع ہوئی ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کی نماز اس کا وقت مغرب تک یہ تھوڑا ہے، اور ظہر اور عصر کے درمیان وقت زیادہ ہے۔ اب یہ گنجائش ہے آپ کے پاس، آپ چاہیں تو عصر کی نماز ایک مثل پلس وہ اصلی سایہ اس کے فوراً بعد پڑھنا شروع کر دیں، پڑھ لیجئے جیسے حرمین شریفین میں ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کی نماز ہو گئی۔ اور آپ چاہیں تو مزید احتیاط کر کے دو مثل سایہ ہونے دیں، وہ لکڑی یا سیخ جو پیمانہ آپ نے رکھا تھا دو گنا سایہ اس کا، اور ایک وہ سایہ اصلی، جب یہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نماز پڑھیے عصر کی۔ یہ زیادہ محتاط قول ہے کہ ظہر بھی اپنے وقت پہ سب کے نزدیک ہو جائے گی، عصر بھی اپنے وقت پہ سب کے نزدیک ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی آدمی اس پر محنت کر لے اور ایک آدھ ماہ تک یا مختلف اوقات میں لکھتا رہے کہ کس دن سائے کی پیمائش ہوئی اور کس وقت کیا چیز تھی، اور زوال کس وقت شروع ہوا تھا، جب سایہ آ گیا تھا تو وہ زوال کا وقت ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر یہ ایک مثل کیسے ہوئی، دوسری مثل کیسے ہوئی، تو یہ بڑی اچھی ایک اس کے پاس جنتری بن سکتی ہے نماز کے اوقات کی۔ اگرچہ گھڑیاں اور یہ سب چیزیں بالکل درست ہیں، ان کا بھی اعتبار کرنا چاہیے، لیکن جو پرانے فقہا تھے وہ اس طرح سائے سے پیمائش کرتے تھے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم جب آپ کتابیں پڑھیں گے وہاں لکھا ہوگا کہ ایک مثل تک سارے ائمہ کے نزدیک ظہر کا وقت ہے، اور پھر دوسری مثل سے اختلاف شروع ہوتا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسری مثل پہ جا کر عصر کی نماز کا آغاز ہوگا، اور یہ جو درمیان والی مثل ہے 1 اور 3 کے درمیان دوسری مثل، اس میں باقی ائمہ اس کے قائل ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سارے مسائل آپ خود بخود آپ اپنے سے ہی حل کر سکتے ہیں، کسی سے پوچھنے کہنے سننے کی کچھ ضرورت پیش نہیں آتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ظہر کا وقت زوال سے شروع ہو کر 2 مثل سائے تک رہے گا، اور اکثر حنفی فقہا کے ہاں متن جو ہیں کتابوں کے اس میں یہی عبارت آئی ہے۔ ودائع ثنائے میں یہ عبارت مل جائے گی، محیط برہانی میں مل جائے گی، غیاثیہ فتویٰ کی کتاب ہے اس میں مل جائے گی، امام محبوبی نے، امام نقی نے، صدر الشریعہ نے رحمت اللہ علیہ سب نے اس پر اعتبار کیا، بلکہ خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ کہتے تھے وہی جو کچھ امام ابو یوسف اور امام محمد کہتے تھے۔ ایک روایت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ سے یہ بھی ملتی ہے کہ وہ بھی ایک مثل تک ظہر کے وقت کے قائل تھے، اور یہ جو دوسری مثل ہے درمیان میں، اس مثل میں وہ ظہر کی نماز کا وقت نہیں مانتے تھے، بلکہ اسے مکروہ وقت ظہر کا کہتے تھے، اور تیسری مثل سے عصر شروع کرتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق دوسری مثل سے عصر شروع فرماتے تھے۔ اور یہ دوسری مثل میں عصر کا ہو جانا امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر یہ سب لوگ اس کے قائل ہیں، اور امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ترجیح دی ہے۔
اس لیے جب اتنے بڑے بڑے ائمہ کا اختلاف ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ گنجائش دونوں کی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روایت کی گئی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ظہر کی نماز ایک مثل کے اندر اندر پڑھ لی جائے اور دوسری مثل کو چھوڑ دو، اور عصر کی نماز جو ہے وہ تیسری مثل میں پڑھی جائے. اور بہت سے فقہا نے اس رائے کو ترجیح بھی دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ احتیاط اس میں ہے. اور یہ جو ہم نے عرض کیا ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے رجوع فرمایا ہے ایک مثل کی طرف، یہ بڑے بڑے اچھے ائمہ نے لکھا ہے، مگر یہ بات غلبہ ظن کی ہے. جن مشائخ نے ان سے اختلاف فرمایا ہے اس بات پہ، ان کے بھی علمی مقام اور پایا کچھ کم نہیں، اس لیے دونوں اقوال کو تصحیح بھی اور ترجیح بھی حاصل ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ مثل ثانی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ سے زیادہ اگر مثل اول کی روایت کی طرف رجوع فرمایا ہوگا تو مثل ثانی میں ظہر کی نماز کے مکروہ تنزیہی کے قائل ہوں گے. اس لیے امام کے لیے، مساجد میں ائمہ کے لیے، اور بہتر یہی ہے کہ مثل ثانی شروع ہونے سے پہلے ہی ظہر پڑھ لینی چاہیے، اور عصر کی نماز بہتر یہی ہے کہ مثل ثالث میں پڑھنی چاہیے. ہاں اگر کوئی شخص حرمین شریفین میں ہو تو وہاں کی فضیلت کے پیش نظر وہاں کی جماعت ترک نہ کی جائے، اور مثل ثانی میں ہی ائمہ کے ساتھ نماز ظہر کی عصر کی مسجدوں میں، مسجد نبوی میں یا حرم مکہ مکرمہ میں، حرم شریف میں ادا کی جائے. وہاں اس بحث کو کرنا بھی نہیں چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہاں کی عظمت، وہاں کی فضیلت نماز کی بہت زیادہ ہے. یہ تو تھا ظہر کی نماز کا وقت یا جمعے کی نماز کا وقت شروع ہونا. اب یہ کس وقت پڑھنا سنت کے قریب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز گرمیوں میں تاخیر سے پڑھتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری میں آیا ہے کہ ایک سفر کے متعلق بتلایا کہ یہ لوگ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور زوال کے فوراً بعد عرض کیا گیا کہ نماز، تو آپ نے فرمایا صلاۃ امامک، نماز آگے چل کے پڑھیں گے. پھر عرض کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز آگے چل کے پڑھیں گے. بعض روایات میں تیسری مرتبہ کا بھی تذکرہ ہے کہ پھر عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا آگے چل کے پڑھیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا یہاں تک کہ ایک مقام پہ پہنچ کے رک گئے، اور آپ نے فرمایا جو گرمی ہے نا یہ جہنم کا اثر ہے، اس لیے گرمیوں میں نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو ظہر کو. تو ظہر کی نماز گرمیوں کے موسم میں اتنی دیر کرنا اس میں کہ گرمی کی تیزی کم ہو جائے، جیسے 2 بجے، 2:15 بجے، ہمارے علاقوں میں 2:30 بجے تک، یہ مستحب ہے. اور تاخیر کی حد یہ ہے کہ ایک مثل کے اندر اندر پڑھ لی جائے. اور سردیوں میں مستحب بہتر یہ ہے کہ اسے زوال کے کچھ مناسب وقفے کے بعد پڑھ لیا جائے. مثلاً 12:15 بجے زوال ہوتا ہے تو 1 بجے ظہر پڑھ لی جائے، 12:30 زوال ہے تو 1 بجے ظہر پڑھ لی جائے. اور یہ جو گرمیوں کی تاخیر ہے اور سردیوں میں جلدی ہے، یہ حکم سب کے لیے یکساں ہے، چاہے کوئی آدمی انفرادی نماز پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، سب کے لیے یکساں ہے. فرض کیجئے کہ گرمیوں میں ظہر کی نماز کوئی آدمی، کوئی مسجد ایسی ہے جہاں ٹھنڈے وقت میں نہیں ہوتی، اور وہ لوگ کسی وجہ سے جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں، جیسے دفاتر ہیں کہ وہاں گرمیوں کی نماز بھی 1 بجے، 1:15 بجے ایسے ہو جاتی ہے. تو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پر جماعت ہی سے نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ بہتر اور اچھی چیز جو 2 بجے، 2:30 بجے نماز ہونی چاہیے تھی، اس کی تلاش میں
اور اس کی جستجو میں اور اس فضیلت کو پانے کے لیے یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ جماعت کی نماز چھوڑ دی جائے، کیونکہ جماعت کہیں زیادہ ضروری ہے بنسبت اس فضیلت کے جو ٹھنڈا کر کے وقت کو اس میں نماز پڑھنے کی ہے۔ جماعت کا ترک جائز نہیں۔ گرمیوں میں کہیں جلدی جماعت ہوتی ہے، 12:30 زوال ہوا اور 1:15 بجے نماز ہو گئی، 1 بجے نماز ہو گئی، تو اگرچہ یہ اصل سنت کے خلاف ہوئی، مگر یہ کہ وہ جو جماعت کی سنت ہے، سنت موقدہ واجب کے قریب، وہ زیادہ ضروری ہے، نماز کا جماعت کا ترک جائز نہیں۔ اور بہار کا موسم اسے سردیوں کے ساتھ فقہا ملاتے ہیں اور خزاں کے موسم کو گرمیوں کے حکم میں رکھتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ خزاں کا موسم گرمیاں اور گرمیوں کے بعد خزاں آتی ہے، ان سب کا ایک حکم ہے، اور سردیاں اور سردیوں کے بعد بہار آتی ہے، ان سب کا ایک حکم ہے۔ اور بعض مفتی حضرات نے اس پہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں خزاں اور بہار میں دونوں میں ظہر جلدی پڑھنی چاہیے، سردیوں میں بھی جلدی پڑھنی چاہیے، یہ 3 موسم جلدی کے اور ایک موسم گرمیوں کا، اس میں تاخیر سے ظہر کی نماز پڑھنا مستحب ہے۔ بعض حضرات کا فتویٰ یہ ہے دونوں میں سے کسی پہ بھی عمل کر لیا جائے خیر ہی خیر ہے، کوئی اختلاف کی بات نہیں۔ یہ تو تھا ظہر کا وقت۔ ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2 مثل کے ظہر میں اس لیے بھی قائل ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ نفل پڑھنے کا بہت موقع مل جاتا ہے، کہ زوال سے لے کے مثل ثانی تک، دوسری مثل تک، یہ سارا نفل کا ہی موقع ہے، بڑا لمبا وقفہ مل جاتا ہے کہ انسان نفل نمازیں جتنی چاہے پڑھ لے، قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے، لیکن اب فرض نمازیں پڑھنے والے نہیں رہے تو نفل نمازوں کا تو کہنا ہی کیا ہے، یا نوافل کون پڑھتا ہے، تو علت بھی نہیں رہی۔ بہرحال اگر اب بھی کوئی آدمی واقعی نفل پڑھتا ہے اور دیر تک پڑھتا رہتا ہے اور عصر کی نماز مثل ثالث میں جا کر ادا کرتا ہے، تیسری مثل میں، دوسری مثل ختم ہو جانے کے بعد، تو بھی ٹھیک، کوئی حرج نہیں۔ یہ تو تھا ظہر کی نماز کا وقت۔ اب بات آ گئی جمعہ کی نماز کے لیے، اور جمعہ کی نماز میں اصل وقت سردی ہو یا گرمی، کوئی موسم ہو، سارا سال اصل جمعہ کی نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے زوال کے فوراً بعد۔ جمعے کا مسئلہ ظہر سے مختلف ہے، اور جمعے کی نماز اصل سنت کے مطابق اگر پڑھنی ہو تو وہ زوال کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی تیاری کرتے تھے اور جمعے کی نماز پڑھاتے تھے، اور جمعے کے دن پہلی آذان کے بعد سوائے جمعے کی نماز کے باقی سب کام مکروہ تحریمی ہیں، عملاً حرام کے برابر ہیں۔ جمعہ کے دن جب پہلی آذان ہو جائے، اپنے محلے میں 12:30 بجے ہوتی ہے، 12:15 بجے ہوتی ہے، جس وقت بھی ہوتی ہے نا، جمعے کے دن پہلی آذان، اس جمعے کی پہلی آذان کے بعد ہر طرح کی خرید و فروخت حرام ہے۔ اس جمعے کے دن کی پہلی آذان کے بعد تجارت، سودا کرنا، یہ سب کی سب چیزیں فقہا نے لکھا ہے کہ منع ہے، اور ایسی خرید و فروخت سے توبہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے توبہ کرے۔ اللہ نے ہر قوم، ہر ملت کے لیے کچھ وقت ہفتے میں مخصوص کیا ہے جس میں اللہ چاہتا ہے کہ محض اسی کی عبادت کی جائے، اس میں کوئی چیز نہ ہو،
یہودیوں کے لیے ہفتے کا پورا دن ایسا کر دیا گیا تھا. مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی نے جمعے کے دن زوال کے فوراً بعد کا وقت ایسا کر دیا ہے کہ جو ہی سورج کا زوال ہوا ڈھلا اس کے بعد کوئی کام نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ جمعے کی نماز پڑھی جائے اور جمعے کی نماز کے بعد پھر جو بھی جائز اور مباح کام ہے کرے. اسی لیے فقہا لکھتے ہیں کہ فرض کیجئے 12:30 بجے زوال ہوا تو اس کے بعد کوئی بیع اور شرا کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی, کوئی دفتر کا کام نہیں ہو سکتا, کوئی کام دنیا تو درکنار دین کا بھی نہیں ہو سکتا, اور اس وقت مفتی بیٹھ کے فتویٰ بھی نہیں لکھے گا اور پڑھنے والا طالب علم اپنا سبق بھی نہیں پڑھے گا, بلکہ جمعے کے دن پہلی اذان ہوتے ہی بس جمعے کی تیاری ہے. اور کہتے ہیں فقہا کہ پہلی اذان کے بعد اگر کوئی سودا ہوا ہے تو اسے توڑ دینا چاہیے, اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور نماز کے بعد نئے سرے سے سودا کرے کہ اتنے روپے میں بیچیے اور اتنے میں خریدی. یہ باتیں سب فتوے کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. شامی دیکھ لیجئے, انہوں نے بڑی صراحت سے یہ لکھا ہے کہ جمعے کے دن پہلی اذان جو ہے اس کے بعد کوئی بھی ایسی کام کرے گا تو گناہگار ہوگا, حتیٰ کہ فتویٰ لکھے گا تو بھی گناہگار ہوگا. کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں, یعنی دینی کاموں کے لیے بھی گنجائش نہیں, دنیاوی کام تو الگ بات ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ جمعے کے دن پہلی اذان کے بعد تقریر شروع ہوتی ہے اور اتنی لمبی تقریر ہوتی ہے کہ گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 1.25 گھنٹہ اسی میں لگ جاتا ہے. اب مولانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں, میری تقریر سنیں, پھر جمعہ پڑھاؤں, اور لوگ کہتے ہیں جب تک اسپیکر سے آواز آتی رہے گی ہم بھی نہیں جائیں گے, چپ ہو جائیں سنتوں کے لیے پھر ہم جائیں گے. تو بھلا بتائیے یہ مسئلہ کیسے حل؟ اس لیے جمعے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو ہی زوال و پہلی اذان دے دی جائے اور پہلی اذان کے بعد 20 منٹ آدھا گھنٹہ بس دے دیا جائے تاکہ لوگ آسانی سے غسل کر کے اور وضو کر کے اور کپڑے تبدیل کر کے مسجد میں جمعے کی ادائیگی کے لیے آئیں. اور جمعے کی اذان اگر 12:30 بجے ہے تو نماز گویا 1 بجے یا 1 بجنے میں 10 منٹ پر کر لی جائے. سارا سال سنت کے مطابق جمعے کا وقت زوال کے فوراً بعد کا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے اور جب ہم جمعے سے فارغ ہو کے نکلتے تھے تو دیواروں کے سائے ابھی صحیح طرح زمین پہ نہیں آئے ہوتے تھے. اس لیے پہلی اذان اور خطبے کے درمیان جو بہت وقفہ رکھا جاتا ہے اور لوگ جمعے کی تیاری میں مصروف نہیں ہوتے, اپنی بزنس کرتے رہتے ہیں, فیکٹری کی مسجد ہے تو فیکٹری کے کسی آفس میں بیٹھ کے سودے کرتے رہتے ہیں, یہ سب گناہ کی باتیں اور اس گناہ کا سبب بننے والے یا امام ہیں یا مسجد کی منتظمہ کمیٹی ہے, سخت گناہ گار ہیں. وہ بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں, یہ بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں, کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ پہلی اذان اور خطبے کے درمیان کوئی وقفہ نہ رکھا جائے. اب بھی ہندوستان چلے جائیں جہاں کے مسلمان بڑے خطرے میں ہم گنتے ہیں اور جہاں دین لوگوں کا شاید ہمارے نزدیک ہندوؤں میں مل گیا ہو, وہاں کئی مساجد میں اتنے محتاط حضرات ہیں کہ زوال کے فوراً بعد پہلی اذان کے بعد سنتیں اور تھوڑا سا وقفہ اور اس کے بعد وہ نماز پڑھا دیں گے اور نماز کے بعد مولانا صاحب بیٹھتے ہیں واز کرنے کے لیے. اور اب جس کا جی چاہتا ہے بیٹھے, نہیں چاہتا نہ بیٹھے, کوئی پابندی نہیں. حتیٰ کہ ایک مسجد میں, دہلی کی جامع مسجد میں ایسے وقت بھی ہوا ہے کہ 6 7 آدمی کھڑے ہو گئے جمعے کی نماز کے بعد. پرانے وقتوں میں یہی تھا. اب بھی بعض مساجد میں ہوتا ہے کہ 5 6 آدمی کھڑے ہو گئے. بڑی بڑی مساجد ہیں, ایک اندر کوئی بیان کر رہا ہے, کوئی باہر کھڑا ہے, کوئی صحن میں کھڑا ہے, کوئی تالاب کے پاس کھڑا ہے. لوگ جس کو پسند کرتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں. تو یہ اچھی طرح سوچنا چاہیے
مسجد کی انتظامیہ والوں کو کہ ہم پہلی اذان اور خطبے کے درمیان آخر اتنا وقفہ کیوں کر رہے ہیں؟ بس آدھا گھنٹہ 20 منٹ کافی ہے، اس دوران وہاں تقریر کر لیں، جو کچھ خطیب صاحب نے کہنا ہے وہ کہہ لیں، لوگ آتے ہیں آئیں، نہیں آتے لوگ جانے، ان کے گناہ جانے، ان کے ذمے، ٹھیک وقت پہ نماز پڑھا دینی چاہیے۔ اور ایک چیز اب لوگوں نے اور شروع کر دی ہے، خاص طور پر کراچی وغیرہ میں، کہ خطیب، امام، مسجد کی انتظامیہ جمعے کی پہلی اذان ہی 1 بجے دیتے ہیں، 1:15 بجے، 1:30 بجے، اور کہتے ہیں لوگ گناہگار نہ ہوں لہذا پہلی اذان کو لیٹ کر دیا جائے اور اس کے بعد لوگ آ جائیں اور پھر نماز پڑھا دیں۔ اور کچھ جگہ یہ ہو گیا ہے کہ تقریر شروع ہو جاتی ہے زوال کے بعد، پھر تقریر کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ زوال کے کوئی گھنٹہ بعد، 1.25 گھنٹہ بعد، پون گھنٹہ بعد پھر وہ پہلی اذان دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ امت کے تعامل کے خلاف ہے۔ آج تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کے اب تک ایسے نہیں کبھی بھی ہوا۔ یہ جو اب کراچی میں شروع ہو گیا ہے، امت نے ایسا عمل نہیں کیا۔ لوگوں کو اصلاح کی طرف لانا چاہیے، لوگوں کو مسائل بتانے چاہیے اور اس بات کا پابند کرنا چاہیے کہ جمعہ کے دن آپ جمعے کی اہمیت کو پیش نظر رکھیے، اور جو ہی زوال کا وقت دیکھ لیجئے سائے کے ذریعے، نہیں تو چارٹ میں دیکھ لیجئے، ہر مسجد میں چارٹ لگا ہوا ہوتا ہے ٹائم کا چارٹ دیکھ لیجئے کہ آج زوال کس وقت ہے، اور اس کے بعد سارے کام چھوڑ کے قریب جو بھی جلدی جمعہ پڑھا دیتا ہے وہاں جا کے اپنی نماز پڑھی۔ سب کو اصلاح کرنی چاہیے، مسجد کی انتظامیہ کو بھی۔ اللہ کے ہاں اگر گرفت ہو گئی تو وہاں نہ نمازی چھڑا سکیں گے، اور نہ جن عوام کی اتنی رعایت بعض حضرات کرتے ہیں، یہ عوام ٹکرا برابر کام نہیں آ سکیں گے۔ اور جو عوام اور مسجد کمیٹی اس میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جی امام صاحب ناراض ہو جائیں گے، قیامت میں خدا نے پکڑ لیا، تو امام صاحب ذرہ برابر کام نہیں آ سکیں گے۔ ہم سب کو صحیح سنت کے مطابق کام کرنے چاہیے، اور سنت کے مطابق جمعے کے دن جو ہی زوال ہو جائے بس اس کے بعد اتنا ہی وقفہ ہو کہ نہانے والا نہا لے، وضو کرنے والا وضو کر لے، کپڑے بدلنے والا کپڑے تبدیل کر لے اور مسجد میں آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جمعہ کی اہمیت بیان کی ہے اور جمعہ کی فضیلت ارشاد فرمائی، اور یہی بات اللہ تعالی نے 28ویں پارے میں سورہ جمعہ میں فرمائی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، آذان دی جائے، یہ ہے پہلی آذان، فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ پڑو اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ یہ نہیں کہا چلو، فسعوا، دوڑو، جلدی کرو، اور فرمایا بذروا البیع، اور چھوڑ دو خرید و فروخت کو۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے خرید و فروخت کے چھوڑنے کو منع فرما دیا ہے، کیونکہ عام طور پہ عوام اسی میں مصروف ہوتے ہیں۔ فرمایا چھوڑو ان چیزوں کو اور اللہ کی طرف دوڑو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اگر تمہیں علم ہو تو تمہارے حق میں بہت ہی اچھی بات ہے۔ پہلی اذان کے بعد سب کچھ چھوڑو، اللہ کو یاد کرو، اور جب نماز ہو جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز ہو جائے تو پھر کیا کرو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، کوئی حرج نہیں۔ اب تم پھر تجارت شروع کر دو۔ اور دیکھو یہ تو جمعے کے دن نماز کے لیے ہم کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور ویسے بھی کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم تفلحون، فلاح پالو، کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں کسی بھی مفسر کو دیکھ لیں، تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، سورہ جمعہ 28ویں پارے کی اس آیت کریمہ کی فقہا یہی لکھتے ہیں کہ جمعے کے دن پہلی اذان کے بعد بس سب چیزیں چھوڑ دینی چاہیے، اور اسی لیے خواتین کے لیے حکم یہ ہے
کہ وہ پہلی اذان کے بعد نماز پڑھ لیں، کیونکہ ان پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، انہیں تو خطبہ نہیں سننا، اپنی نماز فوراً پڑھیں۔ یہ گزارشات اس لیے تاکہ ہم سوچیں کہ مسلمان کہلانے کے باوجود جا کس طرف رہیں، کتنی بڑی تبدیلی ان علماء نے پیدا کر دی ہے جو دینی مسائل لوگوں کو نہیں سکھاتے اور محض اپنی تقریریں سنوانے کے شوق میں اصل شریعت کے احکامات کو آہستہ آہستہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، حق بات لوگوں تک پہنچانا واجب ہے، ضروری ہے، جو علم اللہ نے دیا ہے، اور قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں حق بات کہنے سے، جو کل ناراض ہوتا ہے وہ آج ہو جائے، اور جس نے شام کو ناراض ہونا ہے وہ صبح ہی ناراض ہو جائے، پرواہ نہیں، لیکن بات سچی شریعت کے مطابق کرنی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کے مطابق کرنی چاہیے۔ اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جی امام صاحب ناراض ہو جائیں گے، مسجد کمیٹی کہتی ہے امام صاحب کا خیال کرنا ہے، ان کی تقریر ہونا بھی ضروری ہے۔ اصل چیز جو فتوے کی ہے اس پہ امام صاحب کو لائیے کہ ہم سب شریعت کے لیے جمع ہوئے ہیں، اپنی ذاتی خواہشات پوری کرنے اور ایک دوسرے کے ادب احترام میں شریعت کو مسخ اور پامال کرنے اور شریعت کا حکم توڑنے کے لیے جمع نہیں ہوئے۔ یہ نمازیں جمعے کی دیر سے پڑھا کے لاکھوں لوگ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جو شاید بے لذت بھی ہے، بچنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ خلاصہ ساری بحث کا یہ کہ جمعہ کا وقت اور ظہر کا وقت زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور جمعے کے لیے زوال کے فوراً بعد بس اتنا ہی وقفہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو۔ تو جب آدمی جیسے غسل کر لے، وضو کر لے، کپڑے وغیرہ بدل کے جمعے کی نماز کے لیے آ جائے، بس جمعہ اس سے لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ظہر کی نماز کا وقت ایک مثل تک رہتا ہے سارے ائمہ کے نزدیک، سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ ان کے نزدیک ظہر کی نماز کا وقت 2 مثل تک رہتا ہے۔ تو احتیاط اس میں ہے کہ ظہر کی نماز ایک مثل سے پہلے پڑھ لی جائے اور عصر کی نماز 2 مثل کے بعد پڑھی جائے، اور گرمیوں میں ظہر کی نماز تھوڑا تاخیر کر کے جب موسم ٹھنڈا ہو جائے، دوپہر کی گرمی ختم ہو جائے، ڈھل جائے سورج، اس وقت پڑھنی چاہیے۔ اور باقی جتنے بھی موسم ہیں، سردیاں ہیں اور بہار ہے اور خزاں ہیں، بعض فقہا کے نزدیک سب میں جلدی کرنا مناسب ہے زوال کے بعد، اور بعض فقہا کے نزدیک سردیوں میں جلدی کرنا اور بہار میں جلدی مناسب ہے، اور گرمیاں اور خزاں ان دونوں میں تاخیر کرنا مناسب ہے، بہتر ہے۔ یہ مسلک ہے حنفی فقہا کا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ نشست میں باقی نمازوں کے اوقات بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔